السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وکبرہ تکبیرا ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي ارسل للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے. آج کے اس جمعہ کی محفل میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے استفادے کے شرائط کیا ہیں، ہم قرآن مجید سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، نام جو ہوتا ہے وہ اصل میں پہچان ہوتی ہے. کسی کا نام اس کی پہچان ہوتی ہے. اب عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، جس چیز سے ان کو زیادہ محبت ہوتی تھی اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے. تو قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے بطور اسم علم کے، یعنی ان کی پہچان کے طور پر 5 نام گنوائے ہیں. 5 نام، اور وہ 5 نام اتفاق سے قرآن مجید کے مقصد کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے. نام بھی ہے اس کے، اور ان ناموں سے قرآن مجید کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آنے والے رمضان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں یا ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی مناسبت سے میں 5 نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن مجید نے اپنے لیے خود قرآن میں استعمال کیے ہیں. سب سے پہلا نام تو خود قرآن مجید ہے. اللہ فرماتے ان علینا جمعہ و قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. گویا اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم کثرت سے پڑھیں. کتاب کا نام خود اس کے مقصد کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو کثرت سے پڑھا جانا چاہیے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں خاص کر رمضان کے مہینے میں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہ پڑھنے والے بھی کم از کم، ایک رواج ہے ہمارے پاس میں، کم از کم رمضان میں تو قرآن مجید کو ختم کر لینا ہی چاہیے گا، تو وہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ اس کا پہلا نام ہے. دوسرا نام قرآن مجید کا فرقان. سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر. فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے، آپ پرکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، بھائی مجھے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، افطاری مجھے کب ختم کرنی ہے، سحری کب ختم کرنی ہے، افطاری کب شروع کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں انسان جانتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو اس روزے کو باطل کر دے، فاسد کر دے، روزہ توڑ دے. اس پر بھی جو ہے الحمدللہ سے ہمارا عمل ہوتا ہے. گویا کم از کم اس رمضان کے مہینے میں یا ان 8-12 گھنٹوں کے درمیان میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارے کام جو ہے قرآن مجید کے تابع ہو. تو فرقان پر بھی ہمارا عمل ہے. یہ دوسرا نام ہے جو قرآن نے اپنے لیے بطور اس میں علم کے استعمال کیا ہے. تیسرا نام جو ہے جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے اپنے لیے وہ ہے الذکر. اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. کوئی چیز آپ کے علم میں ہے، انسان کی روح جانتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آراف میں بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ہی مقام پر آیا ہے اتفاق سے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے ہم نے وعدہ لیا، ہم نے ان سے سوال پوچھا کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ تمام روحوں نے، قیامت تک کے آنے والی انسانوں کی روحوں نے سب نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا الست بربکم قالوا بلی. اس نے کہا کہ ہاں مالک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالن ہارا ہیں، آپ ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، پالتے ہیں، پلاتے ہیں، پوستے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب مسئلہ صرف اس دنیا میں آ کر انسان یہ ہوا ہے کہ دنیا کے جھمیلے ہیں، جو آپ کا مسئلہ ہے، فیملی کی پرابلمز ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اس میں جو ہے وہ جو فائل جو اوپر تھی اب نیچے چلی گئی ہے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو قرآن ہے، اس فائل کو جو نیچے دبی ہوئی ہے بس ذرا باہر لے کر آتا ہے. قرآن کوئی نئی چیز نہیں دکھاتا آپ کو، یاد رکھیے گا. قرآن بالکل فطرت کی آواز ہے، کوئی نئی بات نہیں بولتا قرآن، یہ آپ کی فطرت میں ہے. بٹ یہ ہے کہ فطرت ذرا دب گئی ہے، چھپ گئی ہے، مر گئی ہے، اسے زندہ کرتا ہے بس قرآن. یہ الذکر ہے، یاد دہانی ہے. اور رمضان میں الحمدللہ سے ہم کو بڑا یاد آتا ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے دوسرے مہینوں میں یاد آئے یا نہ آئے، لیکن رمضان میں روزوں کے درمیان میں تو کم از کم سب کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تیسرا نام ہے جو قرآن مجید نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. چوتھا نام جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی آیا الکتاب. یہ جو قرآن ہے یہ پریشان منتشر اوراق کا نام نہیں ہے، بلکہ معلوم مجموعہ ہے. سب جانتے ہیں کہ اس کتاب کو کس نے، کہاں، کس پر، کب نازل کیا، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے. یہ چوتھا نام ہے جسے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا، الکتاب. اس کتاب کی تدوین، ترتیب، آیات کا جو کون سی آیت پہلے، کون سی سورت پہلے، کون سی سورت بعد میں، ہر چیز اللہ نے متعین کر دی اور آج بھی وہی ہمارے پاس میں موجود ہے. اس پر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارا ایمان ہے. پانچواں نام جو قرآن مجید اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ ہے التنزیل. یہ کوئی مقالات کا مجموعہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی سیمینار ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی بات پیش کی اور ان سیمینار کے پیپروں کو جمع کیا اور ایک کتاب کی شکل نکال دی گئی. قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن کوئی بیت بازی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شعر کہا، ہم نے کوئی شعر کہا، اب چلو ایک کتاب بن گئی، ایسا بھی نہیں ہے. قرآن کوئی تالیف بھی نہیں ہے، قرآن کوئی تصنیف بھی نہیں ہے، یہ تنزیل ہے. یہ اللہ کے طرف سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی گئی قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 12 مختلف مقامات پر کیا ہے. تو یہ 5 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کے لیے بطور اسم علم کے استعمال کیا ہے، جو اس کے مقصد کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہیں. 5 نام میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے ہیں. اب چلیے گا، یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کی کچھ صفات بھی قرآن رکھتا ہے. ہم وہ صفات کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو پہلے پتا تو چلے کہ بھئی یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے. جب تک ہم کو کتاب کی اہمیت، بھئی دنیا میں بھی آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے گا، جب تک اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہم وہ کام کرتے نہیں. جب پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی اہمیت بڑی ہے تب تو ہم وہ کام دل و جان سے کرتے ہیں. روپیہ پیسے کی اہمیت سب کو معلوم ہے، اس پر کسی کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. آپ نے کبھی کسی مولوی کا بیان سنا کہ بھئی صبح میں 8 بجے اٹھنا ہے، 8:30 بجے ڈیوٹی جانا ہے، سارا دن کام کرنا، اس پہ تو کوئی بیان نہیں کرتا نا. سب کو معلوم ہے اس کی اہمیت، اس پر کیا بیان کی ضرورت ہے. بیان تو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کی اہمیت ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو یہ جو صفات ہے وہ کیا ہے، وہ بھی میں کچھ تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی صفت جو وہ قرآن مجید بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجید ہے، قرآن مجید ہے. مجید کہتے ہیں بلند، بالا، بزرگ، برتر، فیاض، سخی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسائل اس بزرگ، بالا، برتر ہستی کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کے سامنے رکھتے، اس فیاض ہستی کے سامنے ہم اپنے مسائل کو رکھتے جو ہمارے تمام مسائل کا حل پورا کر سکتی ہے. میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجید ایک صفت ہے. دوسرا قرآن کریم ایک صفت، کریم اس کی ایک صفت ہے. کریم کون ہے؟ کریم وہ انسان ہے جس کے اندر بحیثیت انسان کے تمام اخلاقی خوبیاں پائی جائیں، وہ کریم ہوتا ہے. قرآن کریم اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو صفات ہونی چاہیے گا وہ تمام کی تمام اس قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں. قرآن کی ایک صفت حکیم ہے، اس کے اندر حکمت ہے. اس کے اندر چیزوں کو ہم کیسے کریں، جب انسان کا تعلق اس قرآن سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عقل کے اندر ایک ایسی قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ہر کام کو اعتدال کے ساتھ جس چیز کا جہاں مقام ہے وہاں کرتا ہے.
اس کے اندر بے اعتدالی نہیں پائی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ بڑا حکیم قرآن ہے. قرآن نے اپنے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ اندھیروں سے انسانوں کو گمراہی کے، جہالت کے، بدعات کے، جی پتہ نہیں کتنے سارے اندھیرے آج ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. مادیت کا ایک پردہ چھایا ہوا ہے. ان سارے پردوں کو پھاڑ کر قرآن مجید انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، منزل بتاتا ہے، راستہ آسان کرتا ہے، بلکہ منزل تک ہاتھ پکڑ کر پہنچاتا بھی ہے. یہ نور ہے قرآن مجید. ایک اور صفت جو اللہ فرماتے ہیں قرآن رحمت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بندہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا، چاہے وہ فرد عمل کرے یا معاشرہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد والی آنے والی دنیا میں بھی اس قرآن کی مدد سے، اس قرآن کی وجہ سے اس پر رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی. قرآن کی ایک اور صفت وہ خیر مما یجمعون، یہ بڑی نعمت ہے. دنیا میں لوگ بہت ساری چیزیں سمیٹتے ہیں، مگر اے نبی آپ جس چیز کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جس چیز کو دیا ہے، یہ صحابہ جس چیز کے حریف ہیں، وہ تو بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے. وہ خیر مما یجمعون، یہ خیر ہے، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت. اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، مگر ان تمام نعمتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم زبان سے بھی اعتراف کریں اور اپنے عمل سے بھی اس کی گواہی دیں، تب جا کر اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. قرآن حبل اللہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس میں، دوسرا سرا لٹکا ہوا ہے، اور جو کوئی بھی اس دوسرے سرے کو پکڑ لے گا گویا اس کا ربط اب اللہ سے جڑ جائے گا، اور جو اللہ سے جڑے گا وہ گمراہ کیسے ہوگا؟ وہ تو گمراہ کبھی نہیں ہوگا. یہ حبل اللہ ہے، وہ حبل اللہ المتین. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی رسی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھام لو. قرآن نے کہا عروۃ الوثقی ہے، یہ ایک ایسا مضبوط کنڈا ہے جسے تم تھام لو گے وہ کنڈا تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ اور بات ہے کہ تم چھوڑ دو تو چھوڑ دو، لیکن وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ حبل اللہ ہے قرآن مجید کی. یہ کتاب مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے مبارک کا لفظ کئی چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. بارش کے لیے استعمال، ماء مبارکن، یہ بڑی بابرکت بارش ہے. بارش کیا کرتی ہے؟ مردہ زمین ہے اس کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے، روئیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے فصل نباتات اگاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو قرآن ہے یہ برکت والی قرآن ہے، برکت ہے اس کے اندر. یہ بڑی بابرکت ذات نے نازل کیا ہے. جب ہم اسے سنیں گے، جب اسے ہم اپنے اندر جذب کریں گے تو یہ ہمارے اندر روئیدگی، طاقت، قوت پیدا کرے گا اور ہماری روح کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. یہ وہ سارے صفات ہیں جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے اس کی صفات کے طور پر رکھا ہے. اب چلیے گا کچھ باتیں قرآن مجید کی خصوصیات کیا. بہت ساری کتابیں ہیں صاحب دنیا میں، بہت ساری کتابیں ہیں. ہم ان سب کو چھوڑ کر کیوں قرآن مجید کو پڑھیں؟ آخر اس کے اندر ہے کیا؟ میں ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بنیادی بات جو قرآن مجید کے خاص تعلق سے خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سر چشمہ جو ہے وہ علم الہی ہے. اس کا سورس اللہ کا علم ہے. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے اندر دنیا کی کوئی بھی کتاب، نہ تو اس کتاب کے اندر ایک خصوصیت ہے، نہ کم از کم مماثل ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 192-193 ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، بے شک یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور ایک معتبر فرشتہ اسے لے کر اترا ہے. قرآن خطی اور غیر مشتبہ علم ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. دو باتوں میں شک ہو سکتا ہے. یہ آیا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کہ نہیں کی گئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے گا. دوسرا، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ ہو سکتی ہیں یا غلط ہو سکتی ہیں، اس کے اندر بھی شک نہیں ہونا چاہیے گا. دونوں معاملوں میں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر جو علم ہے وہ قطعی ہے اور غیر مشتبہ ہے. حضرات محترم، اللہ کا علم تدریجی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو آج نہیں معلوم تھا کل معلوم ہوگا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کا علم ترقی پذیر بھی نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے LKG، پھر UKG، فرسٹ اسٹینڈرڈ، پھر کالج، پھر پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، اس کا علم بڑھتے جاتا ہے. اللہ کا علم اس طرح نہیں ہے. پہلے جو علم تھا وہ اب بھی ہے، قیامت تک وہی رہے گا. جس طرح سے اللہ کی تمام صفات ابدی ہے، دائمی ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفت علم بھی جو ہے ابدی ہے، دائمی ہے.
سورہ حدید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ہر چیز کا اسے علم ہے، اول روز سے علم ہے، قیامت تک کیا ہوگا سارا علم اس کے پاس میں ہے. اس کا علم اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم کے باہر نہیں ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں، فرعون نے 2 سوالات پوچھے تھے حضرت موسیٰ سے، اور بڑے اچھے سوالات تھے، عجیب سوالات تھے. اس نے پوچھا موسیٰ سے 2 سوالات تھے. اس نے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور دوسرا جو بڑا ہی ڈپلومیٹک سوال تھا، بڑا ڈپلومیٹک سوال تھا. لوگ ذرا اس کو تصور میں لائیے گا، فرعون بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، تمام درباری عوام سب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے فرعون یہ سوال کرتا ہے. دوسرا سوال جو کرتا وہ یہ ہے موسیٰ یہ بتاؤ ہمارے جو باپ دادا تھے جو تمہارے آنے سے پہلے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا کرٹیکل سچویشن تھا. اگر موسیٰ یہ کہہ دیتے سب جہنمی، ظاہر بات ہے لوگوں کو باپ دادا سے محبت تو ہوتی ہے نا، اب وہ موسیٰ کی بات کو کیوں مانیں گے؟ تو یہ بڑے 2 ڈپلومیٹک سوال تھے. پہلا جو سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور یہ دوسرا سوال، اس پر جواب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 52 ہے. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. موسیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ اللہ کا، میں اللہ کی علم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو کتاب میرے اور آپ کے پاس میں ہے قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے علم سے ماخوذ ہے، اس کا تعلق اللہ کے علم سے جڑا ہوا ہے. اسی مناسبت سے آگے کی بات کہ اس کتاب کے اندر تعارض اور اختلاف نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکٹری چیزیں نہیں ہیں. بھائی تعارض اور اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آدمی کو علم نہیں ہے، جہالت ہے، ظن ہے، قیاس ہے، گمان ہے، نسیان ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے انسان کے اندر اختلافات، پہلے کبھی ایک بات کا اب بھول گیا اب دوسری بات کہتا ہے، نسیان ہے. اللہ کے ہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ذکر بھی سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 82 ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ کتاب اللہ کے سوا اور کسی کے پاس سے ہوتی تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے. ہاں انسانوں کا علم جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 85 ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا سا علم ہے صاحب، اور اس تھوڑے سے علم پر جو انسان اتنا فخر کرتا ہے. وہ مثال کسی نے کہی کہ کسی بندر کو جو ہے وہ ہلدی کی ایک گھانٹی مل گئی اور وہ چلا پنساری کی دکان کھول لے کہ بھائی میں بھی سپر مارکیٹ کھول لیتا ہوں، حالانکہ ملی ہے ایک ہلدی کی گھانٹ. اسی طرح کا معاملہ انسانوں کا ہے، تھوڑا سا علم ہے اور اس علم پر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے انسان. تو یہ دوسری بات ہے، اللہ کے علم سے نکلی کتاب، کیونکہ اللہ کے علم سے ہے تو اس کتاب کے اندر کوئی تعارض اور کوئی اختلاف نہیں ہے. تیسری بات جو اسی بات سے نکلتی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب واضح اور مفصل ہے انسان کی اخروی نجات، دنیاوی فلاح کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، بنیادی اصول و کلیات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دی ہمارے سامنے. باقی جو جزوی چیزیں ہیں، بھائی نماز پڑھنا ہے، اب نماز کیسے پڑھی جائے، اللہ نے رسول کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ شارح قرآن ہے، یہ اس کی شرح کریں گے قرآن کی. اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ تشریح کر دیں لوگوں کے لیے اس کی جو ان کے طرف بھیجی گئی ہے. یہ کتاب ہماری طرف آئی ہے، نازل رسول پر ہوئی، اور اس کتاب کی شرح رسول کریں گے. تو یہ بھی اسی سے جو ہے یہ تیسری بات جو نکلی ہے. اور چوتھی بات، چونکہ اللہ کا علم ابدی ہے، حتمی یقینی ہے، تو یہ جو کتاب ہمارے پاس میں آئی ہے یہ آخری کتاب ہے. گویا یہ اس سے پہلے جتنی بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں ان سب کی مصدق اور محیمن، حفاظت کرنے والی ہے. اللہ نے اس کتاب کو، اس کتاب میں قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے تورات میں کیا نازل کیا، انہوں نے کیا کیا، بائبل میں کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا. وہ ساری تحریفات،
وہ ساری تعویلیں, وہ ساری غلط باتیں جو انہوں نے رسولوں کی طرف سے منسوخ کر رکھی تھی, ان ساری کی ساری چیزوں کو یہ قرآن مجید کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے. حضرات محترم, اب چلیے گا اس کتاب کی اہمیت, خصوصیت, صفات, اس قرآن کے نام, یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس کتاب کو ہم کیسے پڑھیں؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کے سامنے, لیکن بات ہے بڑی نازک, میں سمجھتا ہوں علم دوست حضرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں, ذرا محتاط انداز میں بات کو رکھ رہا ہوں میں, تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. پروفیسر محمد سلیم یوسف چشتی صاحب ہیں, ڈاکٹر سراج صاحب نے ان کا حوالہ دیا, ان کی ایک کتاب بھی ہے اسلامی تصوف, اس میں انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو منظر سے ہٹانے کی اور اس کی تعلیمات کو نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی دانستہ کوشش کی گئی, جان بوجھ کر لوگوں نے کوشش کی. کس نے کیا؟ سلاطین و ملوک, بادشاہوں نے, عمرا و جاگیرداروں نے, سرمایہ داروں نے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر قرآن کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آ گئی تو ان لوگوں کا جو استحصالی نظام ہے, جو ایکسپلائٹیٹو جو نظام ہے, اسے لوگ چیلنج کریں گے. بھائی اللہ نے تو یہ کہا ہے, اب آپ یہ کرتے ہیں, یہ تو ظلم ہو رہا ہے, ہم پر ظلم کر رہے ہیں. تو لوگ کہیں اس قرآن کو پڑھ کر ہمارے لیے چیلنج نہ کر دیں, اس کے لیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر یہ کوشش کی کہ قرآن مجید کو پس منظر سے ہٹا دیا جائے. ہاں, اب یہ کیا جائے کہ کہیں ایصال ثواب کے لیے یا قرآن خوانی کے نام پر کبھی کبھی ایک محفل منعقد کر لی جائے, کچھ کھانا کھلا دیا جائے, بس باقی اللہ خیر اللہ. یہ پہلے دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ اس امت کو جو ہے قرآن مجید سے دور رکھا جائے. آج بھی مغرب یہی کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ جو اس قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں. باقی آپ جو چاہے وہ کرتے رہیے گا, بولتے رہیے گا, جس کو کیا پرابلم ہے. آپ مسجدیں بنوائیے گا, بڑے بڑے دارالعلوم بنوائیے گا, فلاں کیجیے گا, لیکن قرآن مجید اور اس میں بھی اس قرآن کے اس نظام کو بات وہ مت اٹھائیے گا. سب یہ باطل کو برداشت نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے لکھا ہے, یہ پہلی بات ہے. اب اسی سے میں بڑی نازک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب قرآن مجید ہٹا نگاہوں کے سامنے, تو لے دے کے ہمارا جو سارا زور رہا وہ تاثیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا, کہ اب رسول کی ذات پر ہمارا پورا زور آ گیا. قرآن تو ہٹا نگاہوں کے سامنے سے, اب پورا زور رسول پر آیا. اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا, رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہے, اب ہم کیا کریں گے؟ وہ صحبت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو اب اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا, ریاضتیں, مجاہدے, وظیفے, اورات, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے بدل کے طور پر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قرآن پس منظر سے ہٹ گیا, اور یہ جو بات کی چیزیں ہیں وہ آج دین کا معیار بن گئی. کسی کے دین کو ناپنا ہے تو بس اب ان چیزوں سے ناپا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جو آج امت مسلمہ کے اندر ہے. جبکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں, وحدت ہے. آپ کسی ایک کو چھوڑ کر ایک کو لیں گے تو بات نہیں بنے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا, سورۃ البینہ ہے, آیت نمبر 1 اور 2 ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. آگے اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. دیکھیے دونوں چیزوں کا ذکر ہے, کتاب اور رسول. یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ملیں گی, جب تک یہ دونوں چیزوں کو اپنائیں گے نہیں, بات نہیں بنے گی. بدقسمتی سے آج امت ان دونوں کے معاملے میں ایکسٹریم کا شکار ہو گئی ہے. ایک طبقہ تو منکرین حدیث کا آ گیا جس نے رسول کو بالکل الگ کر دیا کہ بھئی رسول کی ضرورت اب ہے نہیں ہمارے لیے. ایک طبقہ تو وہ آیا, دوسرا طبقہ ایسا اٹھا کہ بھئی قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو بھی لینا ہے ہم یہاں سے لے لیں گے. یہ ہے امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے. جبکہ قرآن نے, میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بالکل بتایا, واضح طور پر بتایا کہ یہ دونوں چیزیں وحدت ہے, بینہ ہے. میں قرآن مجید کا ایک اور مقام رکھتا ہوں, ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا, اس سے بات وضاحت ہو جائے گی آپ کی. سورہ بنی اسرائیل ہے, آیت نمبر 5 ہے, الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ, حق کے ساتھ نازل کیا. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا.
वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको भेजा है मगर ये कि बशीर और नज़ीर बनाकर। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने किताब और रसूल का जिक्र किया है, मगर किताब के साथ हक की तकरार 2 बार है। यह है कुरान की अहमियत। रसूल और कुरान दोनों का, नौज़बिल्लाह मैं रसूल की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो सीक्वेंस बताना चाहता हूं जो कुरान हमारे सामने था। बल्कि रसूल के लिए तो कुरान ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, जो चीज को बाकी रहना है, अबदी है, क़यामत तक जो चीज रहने वाली है वो कुरान है। इसीलिए कुरान मजीद ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 5 में कुरान और रसूल दोनों का जिक्र किया, मगर कुरान के लिए अल हक की ताकीद 2 बार लेकर आया है, जबकि रसूल के लिए वो ताकीद वहां नहीं है। यह है वो अहमियत जो कुरान मजीद हमारे सामने रखता है। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में 2 बड़े जिहाद किए। ये पूरे मक्की कुरान में इस कुरान के साथ जिहाद किया है। अल्लाह ताला ने दोनों जिहादों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान में आयत नंबर 52 है, 52 है, अल्लाह फरमाते हैं फला तुतिल काफिरा वजाहिदुम बि जिहादन कबीरा, क्या नबी आप इस कुरान को लेकर जिहाद कीजिएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब भी हम जिहाद का, ये तो पहले बड़ा मसला है कि हमने जिहाद और खिताल को गुड़मुड़ कर लिया है, ये खुद एक बड़ा मसला है। जिहाद एक अलग चीज है, खिताल एक अलग चीज है। जिहाद की बिल्कुल आखिरी मंजिल खिताल है। हम पहली मंजिलों को तय कर बिल्कुल आखिरी मंजिल पर चले जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो जाते हैं, ये तो एक अलग बात है, छोड़िएगा। लेकिन जिहाद बिल कुरान ये आज हमारे सामने नहीं है। हम नहीं सोचते कि भाई इससे भी कोई चीज जिहाद किया जाना चाहिएगा। बातिल के जो नजरियात हैं, जो अफकार आज सैलाब की तरह उम्मत मुस्लिमा पर छाए जा रहे हैं, हर तरफ से फितने योरिशों की बारिश हो रही है, यलगार है एक आज मुसलमानों पर, उम्मत मुस्लिमा पर, उनकी तहजीब पर, उनके ख्यालात पर, उनकी तालीम पर। उसका तोड़ हम इस कुरान से नहीं दे पा रहे हैं। हम नहीं समझते कि कुरान मजीद भी कोई एक ऐसी चीज है जिससे जिहाद किया जाए। यह तो पढ़ने की चीज है, सवाब लूटने की चीज है। जबकि कुरान कहता है कि वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, ऐ नबी इस कुरान के साथ आप जिहाद कीजिएगा। 13 साल आपने जो मक्के में जिहाद किया वो इसी कुरान के साथ किया, वरना पूरे मक्के कुरान में कुफु आइदियकुम का हुक्म है कि अपने हाथ बांधे रखो, वहां तलवार उठाने की किसी को इजाजत नहीं थी। ये तो सिर्फ मक्का जब मदीना जब आए हैं तब जो है जिहाद बिस्सैफ वो हुआ है, तलवार के जरिए जिहाद हुआ है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन पते की बात यह है कि जिहाद बिस्सैफ करने के लिए लोग आएंगे कहां से? तलवार से लड़ने वाले, अल्लाह के नाम पर अपनी जान को देने वाले, वो लोग मिलेंगे कहां? वो गलियों में तो नहीं मिलते ना, आप पैसा देकर तो खरीद नहीं सकते इन लोगों को। वो लोग आएंगे कहां से? वो लोग आएंगे जिहाद बिल कुरान से। जिहाद बिल कुरान का नतीजा एक ऐसी उम्मत पैदा होगी जो जिहाद बिस्सैफ करेगी, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर देगी। यह है वो नज्म जो कुरान मजीद सीरत के हवाले से हमारे सामने रखता है। अब चलिएगा, वक्त मेरा हो चुका है, मैं बस इशारे कर देता हूं कि इस कुरान मजीद को समझने के लिए हमें कौन सी चीजों का क्या चीजें मुआविन हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह कि आदमी की नीयत दुरुस्त होना चाहिए। साहब मोहतरम, नीयत दुरुस्त हो। अगर मेरी नीयत यह है कि मैं कुरान को पढ़कर बहुत बड़ा आलिम बन जाऊं, मुझे लोग अल्लामा कहें, लोग मेरी इज्जत करें, बड़ा दीनदार समझे, तो शायद वो तो हो जा सकता है, लेकिन जो कुरान जो हिदायत देता है वो नहीं मिलेगी इंसान को। हम अपनी नीयतों को टटोलें कि मैं जो कुरान मजीद पढ़ रहा हूं वो किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूं। हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिएगा कि कुरान मजीद मेरी जरूरत है। ये मैं बहुत अहम जुमला आपसे कह रहा हूं। देखिएगा, बहुत सारी चीजें हम करते हैं लेकिन रस्म रिवाज के तौर पर करते हैं। मसलन गुस्ताखी माफ, जुमे की यह है, मसलन खुतबा है, यह एक रस्म बन गया है, भाई जाना है, अब कभी भी चलो, कोई मसला नहीं है, चाहे आप 12:50 पे आइएगा, 1 बजे आइएगा, 1:30 बजे आइएगा, बस जाना तो हाजिरी देना, खाना पूरी करना। मैं किसी पे ये नहीं कर रहा हूं, तंज नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो ज़हनियत को बता रहा हूं। मैं खाना पूरी करना एक और चीज है, लेकिन जब इंसान के अंदर यह एहसास हो जाए कि ये मेरी जरूरत है, तब फर्क पैदा होगा। अखबार हम लेते हैं, मसलन कोई तालिब इल्म पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी की जरूरत है, अखबार लेता है, भाई वांटेड कॉलम देखेंगे, वो ये देखेगा कि मेरे लायक कौन सी नौकरी है। वो ये तो नहीं देखेगा कि मेरे पड़ोसी के लायक कौन सी नौकरी है। वो क्यों देखेगा? वो नहीं देखेगा, उसके लिए अखबार भी खरीदेगा नहीं। तो हर आदमी पहले कुरान मजीद को पढ़ने से पहले उसकी नीयत दुरुस्त हो जाए कि इस्लाह की जरूरत मुझे है।
जब इस नीयत से पढ़ेगा तब वो फर्क पैदा होगा। नीयत से जरा आगे तलब होना चाहिएगा, तड़प होना चाहिएगा। जब तक इंसान के अंदर तलब नहीं है, तलब से आगे तड़प नहीं है, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में मुजाहिदे करते हैं, जिनके अंदर तड़प है, तलब है, अल्लाह ताला उनके लिए कई रास्ते खोलते चले जाता है। अब इसके लिए मैंने वो सारी बातें जो इब्तिदा में रखी है कि कुरान की सिफात क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, उसके अस्मा क्या है, जब हम सारी चीजों को अपने जहन में रखेंगे तब हमारे अंदर एहसास पैदा होगा कि वाकई में इस चीज की मुझे जरूरत है, इसलिए कि इसका सोर्स मेरा खालिक है। और जाहिर बात है उसने अगर मेरे लिए किताब दी है तो वो किताब मेरे लिए फायदामंद किताब होगी। अब इस नीयत के साथ पढ़ेगा इंसान तो वो यकीन पैदा होगा। अच्छा, बड़े मजे की बात आपको बताता हूं मैं, ये जो यकीन होता है, भाई अब कोई आदमी सवाल कर सकता है कि भाई यकीन कैसे पैदा हो। आप कहते हैं कि यकीन के साथ पढ़े कुरान, लेकिन पहले ये बताइएगा यकीन को कैसे पैदा करेंगे। और खुदा अजीब बात है कुरान मजीद का, ये भी एजाज के लीजिएगा, जितना आप कुरान को पढ़ते जाएंगे उतना आपके अंदर यकीन बढ़ता जाएगा। वो इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते रहेंगे तो उनका ईमान बढ़ते जाएगा। ये भी कुरान ही से होगा। कुरान को आप पढ़ें यकीन के साथ, उस यकीन को बनाने के लिए आप कुरान ही को पढ़ें। गोया एक चीज है, कुरान से आप नॉलेज भी हासिल करेंगे, कुरान से आप इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे। ओनली वन सोर्स फॉर नॉलेज एंड इंस्पिरेशन, एक ही सोर्स है। ये एक बुनियादी बात है जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। फिर उसके बाद बसा औकात हम कुरान को सुनते हैं या कुरान को पढ़ते भी हैं, दोनों चीजें रख लीजिएगा, लेकिन उसका मकसद क्या होना चाहिएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये आयत आपको मिलेगी सूरत ज़ुमर है, आयत नंबर 12 था 13, आप जरा देख लीजिएगा। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना यस्तमीऊना क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, ये सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं, ताकि हम उस पर अमल करें, अमल करने की नीयत हो। और बदकिस्मती से वही आज हमारे यहां जो बहुत कमजोर है, हमारे अंदर अज़्म, इरादे की पुख्तगी नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि हम खुद बदलना नहीं चाहते साहब। हम समझते हैं कि हम जिंदगी भर कबाबी शराबी रहे, मरे तो निकलेंगे वहां भी। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे मरेंगे वैसे उठेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन हमारा तस्वुर ये है कि शायद हम ऐसे गए तो दूसरा बन के निकलेंगे, जैसे घास, वो गाय घास खाती है और देती दूध है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हमारे अंदर बदलने की वो जो इरादा है, उसको हम जो है पहले अपने अंदर जो है मजबूत करें, ताकि हम अपने आप को बदल सके। और तीसरी बात, ये जो किताब कहती है उस पर हमारा ईमान हो, यकीन हो, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आई है। बसा औकात ये चीजें इसके अंदर हमें समझ में नहीं आ सकती हैं, गलत लग सकती है, लेकिन फिर भी हमारा यकीन हो कि अल्लाह ताला इस तमाम कायनात का मालिक है और ये कुरान आखिरत तक के लिए है, आखिरत तक के लिए, तमाम लोगों के लिए है। हो सकता है मुझे कोई चीज समझ में नहीं आए, ये मेरे अकल की कोताही होगी, मगर मेरे रब की कोताही नहीं है, कुरान की कोताही नहीं है, अकल की फहम की कोताही है। और बसा औकात ऐसा होता है कि हम कुरान को पढ़ते हैं, कुछ औकात और कुछ मुश्किल मुकामात आ जाते हैं, हम समझते नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। इससे आदमी को बददिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उलमा लिखते हैं तफवीज़ इल्लाह का जुमला इस्तेमाल किया कि आप अल्लाह के हवाले कर दें उस मामले को और कुरान पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चलकर अल्लाह ताला उस कुरान की मदद से आपको बात समझा देगा। कई मुकामात हैं, मसलन सूरह बकरा का गालिबन आयत नंबर 33 है, वहां अल्लाह ने फरमाया आदम ने दुआ की, आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए। अब वो क्या कलिमात थे कुरान वहां जिक्र नहीं करता, आगे चल के आराफ में खोलता है रब्बना ज़लमना अनफुसना, वो वाली आयत है। तो इस तरह से हो सकता है कुछ मुकामात आपको इब्तिदा में समझ में नहीं आए, लेकिन जब आगे चलकर पढ़ते जाएंगे तो आपको कुरान मजीद खुद खोलता चले जाएगा। हजरात मोहतरम, इस पर जो है बहुत सारी किताबें हैं। मौलाना अली मियां की किताब है मुबादी तदब्बुर कुरान, और अमीन हसन इस्लाही साहब की किताब है, खुर्रम मुराद साहब की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको पढ़िएगा। वहां पर उन लोगों ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि कुरान मजीद के मुताला करने से पहले हम अपने आप को तैयार कैसे करें। मुझे जो बात रखनी है आपके सामने वो ये है, हजरात मोहतरम, हमारी पिछली तारीख में सहाबा के साथ जो तरक्की मिली वो इसी कुरान मजीद के हवाले से हुई है। इसी कुरान मजीद से जुड़ने की वजह से वो दुनिया में इमाम बने हैं। और आज अगर हम जिल्लत और पस्ती के अंधेरे घरों में गिरे हुए तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम कुरान से दूर हैं। और यकीन मानिएगा, कल को जो भी होगा हमारे साथ
وہ اسی قرآن سے ہماری نسبت کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو مجھے اور آپ کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے، اب لبیک مجھے اور آپ کو کہنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔